السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے پارہ نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیان ثوری کہتے ہیں، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے علم حاصل کرنے اور حفظ کرنے سے بہتر عمل کوئی نہیں پاتے، کیونکہ اس کو نیکی کے نئے نئے راستے پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص خوش قسمت ہے۔ تو کیا ہم بھی خوش قسمت لوگوں کی کیٹیگری میں شامل ہونا چاہیں گے؟ اس کے لیے ہم دیکھیں کہ ہم علم کے لیے اپنا کتنا وقت لگا رہے ہیں۔ جس طرح ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح علم کی بھی ضرورت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کا شوق لگا دے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں سمیٹ سکیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، جن کے دل میں آخرت کا خوف نہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے۔ وہ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی اور حق بات سننے کے لیے یہ تیار نہیں۔ موت کے وقت انسان جب فرشتوں کو دیکھتے ہیں تب وہ مان لیتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں، پہلے موت کے وقت فرشتے آئیں گے، پھر قبر میں فرشتے آئیں گے، اور تیسرا یوم حشر والے دن فرشتے آئیں گے۔ ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے انسان کے لیے آئیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے خوش شکل فرشتے اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے آئیں گے۔ اسی طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ مجرموں کے اچھے کاموں کو غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا، یعنی شہرت کے لیے جو کام کیے، اللہ پر ایمان کے بغیر کام کیے، اس کے لیے یعنی انہوں نے جو بھی کام کیے وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو ہم بھی کہیں تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار تو نہیں کرتے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، اور سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر وہ لوگ آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح کر دے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے ہوں گے، یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے۔ اب حرام کاموں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یہاں پر ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کہیں ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہونے والا، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ جیسے فحش کام کیا ہیں؟ اسکرین کے اوپر غلط چیزیں دیکھنا، غلط کلک کرنا، وہ اس کو آگے شیئر کرنا۔ فار ایگزامپل، میں خود سانگ سن رہی ہوں، میں نے آگے 10 لوگوں کو اور شیئر کر دیا، میں مر بھی گئی، میں اپنی قبر میں بھی گئی ہوں، جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ سارا عذاب میں قبر میں بھگت رہی ہوں، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ یہ کل ہمارا حال ہو سکتا ہے اگر ہم ایسا کریں گے۔ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب پر، وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا لنک۔ خود تو ہم کر رہے ہیں، خود تو ہم جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہ رہے، پھر ہم اپنے ساتھ اپنے دوستوں، اپنے باقی جتنے بھی ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کو کیوں ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ تو اسکرین کو آپ دیکھیں کہ ہم اسکرین کا کیسا یوز کریں۔ یہ موبائل ایک نعمت بھی ہے اور دوسری طرف یہ عذاب کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کا پروڈکٹیو یوز کریں یا غلط یوز کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں غیبت کرنا، پہلے تو لوگ ایک دوسرے کے پاس بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب تو مزید غیبت کرنا آسان ہو گئی ہے۔ ایک ٹائم میں بہت سارے لوگ گروپ میں مل کر، کیونکہ موبائل فون کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے بہت لوگ ایک ٹائم میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے روم میں، اپنے بستر میں بیٹھ کر۔ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مومن ظاہر اور باطن میں نیک ہوتا ہے، اور مومن تنہائیوں اور سب کے ساتھ بھی اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اب بھی اپنے بستر میں ہوں، میں تنہا ہوں، میرا جو دل چاہے میں کر لوں۔ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہر پوائنٹ پہ سوچتا ہے، اچھائی کرتے ہوئے بھی اور برائی کرتے ہوئے بھی، کہ اس ٹائم میرا رب میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ جب ہمیں یہ تھاٹ آ جائے نا کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، تو انسان غلط کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مزید فرمایا، اہل جنت کا ٹھکانہ بہت اچھا ہوگا، ان کے لیے قیلولہ کرنے کا مقام ہوگا، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، بلکہ انسان کہے گا کہ تھوڑی دیر، یعنی اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان کہے گا کہ میں یہاں پر بھی تھوڑی دیر آرام کر لوں۔
قیلولہ کیا ہے؟ قیلولہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ قیلولہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموش ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان بہت زیادہ فریش فیل کرتا ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کر اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا اور رات کے قیام پر مزید قوت دینے والا ہے، یعنی رات کا قیام اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو آج کے ہمارے ٹارگٹ میں سے ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ آج کل تو الحمدللہ روزے سب کے روزے ہوں گے، تو ابھی تو کھانا پینا نہیں ہو سکتا اوبویسلی۔ اس کے علاوہ غیر رمضان بھی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جائے تاکہ انسان مزید کام کرنے کے لیے بوسٹ ہو جائے۔ اور آج کل جیسے فار ایگزامپل 1-2 بجے کا ٹائم ہے تو تھوڑی دیر انسان ریسٹ کر لے تاکہ مزید ایکٹیو ہو سکے۔ رات کو قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، عبادات، قرآن کی تلاوت، تو انسان اس کے لیے مزید فریش ہو جاتا ہے۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ الفرقان 30 میں فرمایا اور رسول کہیں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ علامہ ابن القیم الجوزی کہتے ہیں قرآن کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے نہ سننا، نہ ایمان لانا، نہ عمل کرنا، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اس کے اکارڈنگ فیصلے نہ کرنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کا فہم حاصل نہ کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سب احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید صفات عباد الرحمن کی ہم ڈسکس کریں گے۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ آیا نمبر 63 سورۃ الفرقان میں فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، جاہل لوگ ان سے بات کرے تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، یعنی جہالت کے بدلے میں وہ بھلی بات کرتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، بد مزاجی سے کام نہیں لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت نرم ہوتی ہے۔ چال انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ مزید فرمایا وہ رب کے ہاں سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ الحمدللہ سارا سال نہیں تو رمضان ہمارے پاس ایک مہینہ ہے، اگر پورا رمضان بھی ہم اپنا ٹائم نہیں دے سکتے تو جو آخری عشرہ جس میں طاق راتیں ہمیں ملیں گی، بلکہ 10 دن ہی ہم کوشش کریں کہ ہم اس ٹائم کو اپنی عبادت میں گزار سکیں۔ فون کو کم سے کم یوز کریں، اپنے اچھا روزہ گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھے کام کریں، اچھے کھانا بنائیں، دوسروں کو بھی یعنی کہ ایک اچھی فیلنگ ان کو بھی آنی چاہیے، کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، ہر طرح سے ہم اپنا ایک ٹریننگ پیریڈ اس کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات میں قیام کیا یعنی کہ 10 آیتیں اس نے تلاوت کی، اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ تو ہمارے پاس موقع ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے علاوہ بھی کوشش کریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ہر تھرسڈے کو اور ہر منڈے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تب بھی ہم روزہ بھی رکھیں، سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں، ایام 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے 3 جو روزے تھے 13، 14 اینڈ 15 کا وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ ہم رکھیں۔ یعنی ان ڈیز میں ہم پورا منتھ جو اگر نہیں تہجد کے لیے اٹھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن ان دنوں میں ہم ضرور کوشش کر کے اپنی عبادات کو مزید بڑھائیں۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ اور اچھی بات کہو، صلہ رحمی کرو، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو۔ جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو ہم اٹھیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، چپکے مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعائیں سننے والا ہے نا، ہم مانگنے میں کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جو ہے اوقات کے مطابق مت مانگو، میرا فضل دیکھ کر مانگو۔ ہم کہتے ہیں نہیں میری تو یہ اوقات نہیں ہے، میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے میں دینے پہ قادر ہوں، تمام خزانوں کا مالک کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو وہ جب دینا چاہ رہا ہے ہم لینے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ تو اللہ جو کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے۔
فرمایا کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تم قیام کرو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے. کیا ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. آمین. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. الفرقان 74 میں فرمایا، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. جب دعا مانگیں صرف گھر والوں کے لیے نہ مانگیں، صرف اپنی ذات کے لیے ہم نہ مانگیں، اولاد کے لیے بھی مانگیں، دوستوں کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیونکہ کچھ دوست جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن بہت ڈسٹرب بھی کرتے ہیں. کس طرح سے؟ طرح طرح کی باتیں کریں گے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں لیکن طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، تنگ بھی کرتے ہیں، غیبت کر کے وہ اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کچھ دوستوں نے اپنے دوستوں کو ڈسٹ بین بنایا ہوتا ہے. تو کیا ہم ڈسٹ بین ہیں؟ ہم سوچیں کہ فلاں اگر اس ٹارگٹ کو آج آپ اپنے لیے سیٹ کریں کہ دیکھیں کہ کون کون مجھے کال کر کے کسی کی برائی کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو کہیں کہ ایم آئی ڈسٹ بین؟ کیا میں ڈسٹ بین ہوں کہ یہ اپنی گندگی ساری میرے اندر ڈال رہی ہے؟ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ کیا میں کوئی گندی چیز ہوں، میں ڈسٹ بین ہوں، میں ایک گاربیج ہوں کہ یہ سارا سب کچھ جو ہے میرے اندر لا کے ڈال رہی ہے، تو انسان کا بہت سارا عمل چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسے دوست جو ہر ٹائم جو جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں کہیں سے بھی سنی ہو تو ساری گندگی آپ کے اوپر ڈمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کال کریں گے، میسج کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی وہ خود بھی نیگیٹیو ہوتے ہیں اور اپنی ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. تو ایسے لوگوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے ہمیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے یا اللہ وہ ٹھیک ہو جائیں. پہلے تو یہ مانگے یا اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے دوستوں سے ہمیں نجات دے دے. وہ میرے لیے شر کا باعث ہیں. ایسے دوست جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں. رائٹ. اب دیکھیں کہ اگر صبح ہی فار ایگزامپل کوئی کال کرے اور صبح ہی اس نے غیبت کر دی تو انسان کا تو سارا دن خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بہت بڑی برائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. پھر دعا کریں وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا. یا اللہ جو ہمارے فالوورز ہیں جن کی ہم امامت کریں وہ بھی متقی ہوں، کیونکہ جن کے فالوورز متقی ہوں گے وہ اپنے امام کو بھٹکنے نہیں دیتے. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ امام اگر نماز پڑھائے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو پیچھے والا جو حافظ ہوگا تو فوراً سے کیا کرے گا، وہ زبر زیر کی مسٹیک کو بھی جانے نہیں دے گا، وہ فوراً سے بتا دے گا. لیکن اگر پیچھے والا سننے والا ہی غافل ہے تو وہ بڑی بڑی غلطیاں بھی نہیں نکال سکتا. اسی طرح جیسے ماں ہے، اس کے بچے اس کے فالوورز ہیں، نیک بچے ہوں گے تو وہ والدین کو سمجھائیں کہ ماما دس از ناٹ فیئر، یہ غلط چیز ہے، آپ نے یہ چیز نہیں کرنی، آپ نے یہ کام کرنا. وہ یعنی اپنے بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو بھی منع کریں گے اس چیز سے. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں متقین کا جو ہے امام بنائے اور متقین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے. مزید فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہ اللہ جب روح نکلے نیک لوگ ہمیں سنبھالنے کے لیے موجود ہوں تاکہ آگے کی منزلیں بھی آسان ہو سکیں. نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہوں، اس کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. پھر یہی لوگ صبر کا بدلہ بخشت کے بالا خانے کی صورت میں پائیں گے، وہاں ان کا استقبال سلام سے کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا استقبال بھی سلام سے کرے. آمین. سورۃ الشعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. آیا نمبر 1 and 2 یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے آپ غم نہ کریں. اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا. یہ مانیں گے ان کا فائدہ، یہ نہیں مانیں گے ان کا نقصان. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم بھی بعض اوقات کسی کو کوئی کام کہتے ہیں یہ نہیں کریں، یہ غلط کام ہے، آگے سے کیا آتا ہے؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے نا، آپ ہر وقت جو ہے نصیحتیں ہی کرتی رہتی ہیں تو ہمیں مت نصیحت کریں. تو وہاں پہ ہم اوبیسلی برا لگتا ہے، دل چھوٹا نہ کریں، فوراً اللہ سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ تیری خاطر، یا اللہ تعالیٰ یہ میرا بہت پیار ہے، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ آپ کے ساس سسر ہیں، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کی خالہ ہیں، ماموں، کوئی بھی ہے، وہ اگر آپ کو اس طرح سے کہتا ہے تو دل چھوٹا نہ کریں. فوراً سے یاد کریں کہ ہمارے نبی کو بھی تو انہوں نے کہا نا آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا ہے، ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی. تو اٹس آل رائٹ، ہمیں تو کوئی مار نہیں رہا، ہمیں تو کوئی اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا نا. ایک دفعہ کسی نے بات کی، خاموش درگزر کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے گزر جائیں، بحث نہ کریں. تھوڑی دیر کے بعد شاید معاملہ ٹھنڈا ہو، اس کو وہ بات سمجھ آ جائے، وہ آپ سے آ کے خود سوری کر لے. تو صبر جو ہے وہ کی آف سکسیس ہے. کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ وہ صبر ہے. تو ہم نے صبر سے کام لینا ہے.
پھر فرمایا انسان بیمار ہو تو کس کے پاس جائے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے۔ بعض اوقات ہم دعا کے وقت جو ہے وہ دعا نہیں کرتے، صرف دوائیاں ہی کھاتے رہتے ہیں، فوراً سے کچھ بھی ہوگا ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صحیح چیز مانگنی ہے، اچھی صحت مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ اچھی صحت عطا بھی فرما دیں گے۔ الشعراء 78 میں فرمایا الذی خلقتنی فہو یشفین والذی هو یطعمنی ویسقین 79، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین 80، وَالَّذِی یُمِیتُنی ثُمَّ یحیین آیہ نمبر 81۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ مزید دعائیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے چلے جائیں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم آیہ نمبر 83 to 85۔ اب رب سے دعا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر۔ حکمت وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حکمت پر سراسر اللہ کا انعام ہی ملتا رہتا ہے، صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، بندوں سے ہم حکمت نہیں مانگ سکتے۔ انہوں نے نیک لوگوں کا ساتھ مانگا، نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے بھی کہ ان کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں، ہم بھی اپنے آپ کو چینج کر لیں۔ انسان اپنی مجلس کا یا اپنے دوستوں کا ایک حصہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ان سے سیکھتا ہے، ان جیسا ہونا چاہتا ہے، اور خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نیک دوستوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچتا رہتا ہے۔ نیک لوگوں کا ساتھ دنیا میں ہو تو مرتے وقت بھی ساتھ انہی لوگوں کا ساتھ نصیب کرتا ہے اللہ۔ آخر ٹائم وہی انسان کو کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ ہو، وہ مرنے کے بعد بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا، اس کے بارے میں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی انسان، میری اچھی دوست ہے، میرا اچھا دوست ہے، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ میری غیبت نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے سامنے بیٹھ کر میری باتیں نہیں کرے گا، اگر وہ میری بات کرے گا تو کوئی خیر کی اور اچھی بات ہی کرے گا۔ ایسے لوگوں کا ہم سب کو بھی ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، آمین۔ سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ قرآن واضح کتاب کی آیات ہیں، یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں بار بار نماز کا ذکر اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آ جاتا ہے، ہمارے لیے بار بار ریمائنڈر ہے کہ اگر ہماری زکوٰۃ رہتی ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ زکوٰۃ سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور سچ ہے، عمل کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ کر پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اگر غلطی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، فضیلت کی بنیاد علم ہے۔ علم ہوگا انسان توبہ بھی کرے گا، لیکن اگر علم نہیں تو ادروائز اس کے برعکس پھر جہالت ہی ہے، انسان پھر اپنی زندگی کو جہالت میں ہی گزار رہا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ النمل آیہ نمبر 15۔ اور بلا شبہ ہم نے داود اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ ہمیں بھی جو نعمتیں ملی ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں۔ اچھے حالات ہوں یا برے حالات، ہم نے اپنے اللہ کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے۔ آیہ نمبر 20 سورۃ النمل، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ یہاں پر ہدہد کی بہت ہی پیاری مثال دی جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا خود نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ اس کو سزا ملے گی جب تک وہ کوئی معقول وجہ نہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر گزری، ہدہد آ گیا، کہنے لگا میں ایک یقینی خبر لایا ہوں، میں نے دیکھا عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ ملکہ سبا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وہ اس کی قوم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے اللہ کے راستے سے ان کو روک دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہدہد کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کون ہے،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ خود انسان کے شرک پر پریشان ہے، لیکن ایک انسان ہے تو وہ شرک کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم خبر لیتے ہیں تم سچ بھی کہہ رہے ہو یا نہیں، تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی انہوں نے فوراً سے فیصلہ نہیں کر دیا، انہوں نے فوراً سے مان نہیں لیا۔ یہ ایک لیڈر کی کوالٹیز یہاں پر پتہ چل رہی ہیں، لیڈرشپ کیسے کرنی چاہیے، رائٹ؟ تو انہوں نے فوراً سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ ہم اس کے بارے میں پتہ لگائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خود کو ہی پھر آپ نے کام دے دیا، ایک خط کہا کہ یہ خط لے جاؤ اور سبا کو دے دو۔ سبا نے جب خط پڑھا تو ملکہ سبا نے کہا مجھے اس خط کے بارے میں مشورہ دو، یعنی اس نے اپنے درباریوں سے کہا۔ اب اس کے درباری کہہ رہے ہیں ملکہ سبا کی کہ ہم طاقتور ہیں لیکن معاملے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود غور کریں کہ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ملکہ نے کہا جنگ اچھی چیز نہیں، کہنے لگی میں تجربے کے طور پر ان کی طرف تحفہ بیچتی ہوں۔ مزید عقل مندی سے جو ہے ملکہ سبا نے کام لیا، تو ہم بھی رمضان ہے عقل مندی سے کام لے سکتے ہیں۔ ہمارے اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہیں تو ہم ان کو تحفہ دیں، کیونکہ تحفہ دینے سے ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں، محبت بڑھتی ہے۔ ہم دوسروں کے گھر افطاری بھیجیں، ان کو افطاری کے اوپر بلائیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ جو چپکلش سی ہوتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ملکہ سبا سمجھدار تھی، اس نے جذباتی کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر عورت ناسمجھ ہو جائے تو عورت بگڑ جاتی ہے اور اس سے پھر گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر مزید دیکھیے کہ تحفہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس جب پہنچا تو سلیمان نے کہا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو، تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار سے کہا تم میں سے کون ملکت کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا؟ کتاب کے علم والے نے کہا، پہلے ایک جن نے کہا کہ میں فوراً سے لے کے آ جاؤں گا، پھر دوسرے نے کہا کہ وہ جو کتاب کا علم رکھنے والا تھا کہ آپ کی نگاہ لوٹنے سے پہلے میں تخت یہاں پر پہنچ جائے گا، آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس میں علم کی قوت بھی دیکھے پتہ چلتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس دیکھا، پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جو بھی مجھے نعمت ملی ہے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہم اللہ کو فوراً یاد کر لیتے ہیں، لیکن کوئی خوشخبری، کوئی اچھی نیوز ہے، کوئی بہت بڑا ہمیں ایوارڈ ملا، ہم وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے اچھی نماز پڑھی تو اچھی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ تیری ہی توفیق تھی کہ میں نے اچھی نماز پڑھی، تو انشاءاللہ اس سے اگلی جتنی بھی نمازیں ہوں گی اور اللہ کی توفیق سے انسان مزید اچھی پڑھے گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کا حلیہ بدل دو۔ اب سلیمان علیہ السلام ملکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب ملکہ جو ہے وہ دربار میں آ جاتی ہے، اب اس کا ٹیسٹ ہے۔ ملکہ متی ہو کر آئی، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی تھا؟ ملکہ نے کہا یہ خوب ہو ویسا ہی، حالانکہ وہ چینج ہو چکا تھا۔ ملکہ ایمان لے آئی، ملکہ تھی اچھی، اس کا ماحول اچھا نہیں تھا کہ ایمان لائے۔ سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ملکہ کو کہا گیا محل میں چلو، اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اس نے کیا کیا کہ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا محل ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک میں سورج کی عبادت کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی۔ سبحان اللہ، وہ ایمان لے آئی، اس نے مان لیا۔ تو اس سٹوری میں ہمارے لیے کیا سبق تھا کہ کبھی بھی ہم کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں کہ فلاں نہیں مانتا، فلاں کو سمجھ نہیں آتی، فلاں کم عقل ہے۔ نہیں، دوسروں کو موٹیویٹ کرتے رہیں، ہم بیج بوتے رہیں، مسلسل نوک کرنے سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو ہم نے نوک کرنا نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ سب خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ وہ ہدایت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کے چھین بھی لیتا ہے کسی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں مومن ہی رکھے اور ہمیں ہدایت اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ پارے میں سے اہم باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے علاج ضروری ہے، ہم ضرور میڈیسنز یوز کریں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی یاد، صبح و شام کے اذکار۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھیں کہ ہمارے دوست کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ خالص توبہ جو ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ توبہ کریں سچی ہمیشہ کے لیے اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ ہر پیغمبر کا ایک پیغام تھا کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کرنا، اپنی خواہشات کو الہ بنانا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی چاہیے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں کی تھی۔ مومن ظاہر اور باطن دونوں طرح سے نیک ہوتا ہے۔ عباد الرحمن کی چال بڑی باوقار ہوتی ہے، ہم بھی اپنی چال چیک کریں کہ ہماری چال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سیکھا، جو سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔